تہجد پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، اشراق پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، آقا چلے تذکرہ قرآن بن گیا، آقا لیٹے تذکرہ قرآن بن گیا، آقا مسکرائے تذکرہ قرآن بن گیا۔ فیصل آباد میں کہنا چاہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ کوہتور پہ کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے، ارے محمد رسول اللہ 30 سپارے اکٹھے لینے نہیں گئے۔ آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا خندق میں قرآن وہی خندق میں، آقا خیبر میں وہی خیبر میں، آقا تبوک میں وہی تبوک میں۔ پھر مجھے فیصل آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا صدیق کائنات کے بستر پہ جبرائیل رب کا پیغام لے کے صدیق کائنات کے بستر، پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ لعمرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، جاؤ تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، انبیاء سارے شان والے، کہیں رب نے نہیں فرمایا آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فرق بین الناس، ہم لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، تھوڑی جی آواز کھول دے تھوڑی۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ رسول پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جس اکیلے نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور وہ اکیلا مالک ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ آواز کھول دے تھوڑی۔ حضرات گرامی، یہ مسجد جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے خطبہ جمعہ کا عنوان بھی محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑے باہر بیٹھے نا اندر آؤ، تو اسی بھی اگے ہو نا، اور جب آقا کا نام آئے درود ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جو آقا کا نام سن کے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور 10 گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اللہ
اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام دیا. لفظ محمد کو جب میں غور کرتا ہوں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے. میرے رب نے لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دی بس ٹھیک کہ جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ بات تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دی تھی خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ نے اپنے لاڈلے کو عیبوں سے پاک پیدا کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے کئی نام ہیں اور ایک نام محمد بھی ہے اور ایک نام احمد بھی ہے. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انا محمد فی الارض و احمد فی السماء. زمین والے مجھے محمد کہہ کے پکارتے ہیں آسمان والے مجھے احمد کہہ کے پکارتے ہیں. اب لفظ محمد بھی قرآن میں لفظ احمد بھی بولو اوے بولو لفظ احمد بھی قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر قرآن میں ہے. اللہ پاک کو واز اتنا پسند آیا کہ قرآن کے الفاظ بنا کے آمنہ کے لال کے سینے پہ نازل کر قوم کے سامنے کھڑے ہوئے. اے میری قوم کے لوگوں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہو. احمد کسے کہتے ہیں؟ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اللہ پاک کی عبادت کرے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال سے بڑھ کے روئے زمین کی پشت پہ کسی اور کی نیکیاں. سب سے زیادہ جو اللہ کی عبادت کرے جس نے عبادت کی اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آمد. تسی ڈردے ہو تنکا توڑیا جائے ثواب ضائع. خطیب بلائے تے بولنا جائز ہے. خالی جگہ تسی پور کرنی ہے. مینوں گل یاد آ گئی سندھ دا علاقہ ہے نا پنجاب دا خطیب تقریر کرن جائے جی میں پنجاب دے لوگ سبحان اللہ کہندے نے سر ہلاندے نے بولدے نے بلائے خطیب. سندھی لوگاں دا مزاج نہیں ہے. شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے انہوں دا ایک اپنا انداز سی. ارے بولو ارے میں کہنے لگا ہوں کہہ دوں میں بتانے لگا ہوں بتا دوں. سندھی لوگوں کا مزاج لکما دینا تے تسی سندھ والا سلوک نہیں کرنا پنجاب والا تے فیصل آباد والا کرنا. آمد کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ جس نے اللہ کی عبادت کی تعریف کی. تے محمد کس کو کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. رسول اللہ وہ رسول ہیں کس کے؟ رسول لفظ کا معنی کیا ہے؟ پیغام لے کے آنے والا. کس کا؟ اللہ کا. میں تقریر جوش نال کرنی ہے لیکن میں کچھ پلے بھی پانا ہے. میری تقریر سی لفظاں دا کھیل نہیں کوئی علمی موتی بھی تہاڈی جھولی ہے پا کے جاواں. محمد پاک رسول کس کے ہیں؟
اللہ کے آج میں فیصل آباد کے خطبہ جمعہ میں جب میرے بھائی زکریا قصوری نے مجھے بلایا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کچھ بتانا چاہتا ہوں، قیمتی موتی آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ارے کوئی وزیر اعظم کا پیغام لے کے کسی کے پاس جائے، کوئی صدر کا پیغام لے کے جائے، کوئی وزیر خارجہ کا پیغام لے کے جائے، کوئی وزیر داخلہ کا پیغام لے کے جائے، کوئی نواز شریف کا کہیں پیغام لے کے جائے، کوئی شہباز شریف کا پیغام لے کے جائے، کوئی عمران خان کا پیغام لے کے جائے، کوئی کسی مولوی کا پیغام لے کے آئے، کوئی کسی محدث کا پیغام لے کے آئے، کوئی کسی فقیہ کا پیغام لے کے آئے، کوئی ڈپٹی کمشنر کا پیغام لے کے آئے، کوئی ڈی پی او کا پیغام لے کے آئے۔ اور فیصلہ آبادیوں، آمنہ کے لال کی شان یہ ہے وہ عرش والے کا پیغام لے کے آئے ساری کائنات کی طرف۔ پیغام تو پہلے بھی نبی انبیاء لے کے آئے، لیکن ان کے پیغام کا انداز کچھ اور تھا۔ قرآن سناؤں، نوح علیہ السلام بھی پیغام لے کے آئے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ نوح علیہ السلام پیغام لے کے آئے صرف بولو ایک قوم کی طرف، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف پیغام لے کے آئے، پیغام لے کے آئے ایک قوم کی طرف۔ کوئی قوم عاد کی طرف پیغام لے کے آیا، کوئی قوم سمود کی طرف پیغام لے کے آیا، کوئی بستی کی طرف پیغام لے کے آیا، کوئی امریکہ کی طرف پیغام لے کے آیا، کوئی افریقہ میں پیغام لے کے آیا، کوئی لیبیا میں پیغام لے کے آیا، ارے کوئی بستی کی طرف پیغام لے کے آیا۔ لیکن جب آمنہ کے لال آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بستی کی طرف پیغام لے کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کی طرف پیغام لے کے نہیں آئے، وہ ایک قبیلے کی طرف پیغام لے کے نہیں آئے، وہ نصف صدی کے لیے پیغام لے کے نہیں آئے، وہ 1,00,000 کی طرف پیغام لے کے نہیں آئے، 1 کروڑ کی طرف پیغام لے کے نہیں آئے، ایک قبیلے کی طرف پیغام لے کے نہیں آئے۔ ارے آمنہ کے لال رب کا پیغام لے کے آئے، کیسے لے کے آئے؟ ذرا قرآن سنا کے آپ کا ایمان تازہ۔ خالق فرما رہے ہیں کل اعلان کر دو۔ ربا کیا اعلان کروں؟ فرمایا یا ایھا الناس، پہلے بولے انبیاء یا قوم اے میری قوم اے میری قوم۔ فرمایا محبوب پہلے قوم کہہ کے بولے، آپ نے قوم نہیں کہنا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ سنو اللہ کا قرآن، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ سنو فیصلہ آبادی اللہ کا قرآن، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، اللہ نے پہلے نبیوں سے بھی خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کے خطاب کیا، یا نوح انہ لیس من آلک، یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ ارے جب آمنہ کے لال کی باری آئی، میرے رب نے انداز بدل دیا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا سید، کہیں اعلان کر دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں۔ یہ ہے شان محمد اور بولو شان محمد اور رسول۔ اور کہیں مالک نے فرما دیا، فرمایا وما ارسلناک الا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے لاڈلے اللہ نے تجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پہلے جنہوں نے پیغمبروں کی نبوتوں کا انکار کیا، زمین پہ گناہ کیے، اللہ نے دنیا میں عذاب دے کے کسی کی شکل بدل کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو گناہوں کی وجہ سے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی پہ پتھر برسا کے انہیں ہلاک کر دیا۔ اے میرے لاڈلے، ان کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے تو پڑیں گے، یہ اصلاح کر لیں، ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ سارے اجتماعی طور پہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے، ان پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوگی۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لاڈلے تیرے رب نے تجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دی۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر کیا خوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی، فیصلہ بادیوں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ اللہ نے اتنی شان دی اپنے محبوب کو، اور قرآن کے پاروں میں اعلان کر دیا۔ خالق نے کیا اعلان کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو رب نے بلند کر دیا، تیری نبوت کا ذکر، تیری نبوت کا اقرار انبیاء سے ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے موسیٰ، اے میرے خلیل، اے میرے کلیم، تم میں سے کسی کے زمانے میں آمنہ کا لال آ جائے، اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے محبوب کی ختم نبوت کو ماننا ہے۔ اللہ نے شان اتنی دی، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر دنیا میں آئے، عالمگیر نبوت لے کے آئے، پھر دنیا میں آئے، دین کامل لے کے آئے، پھر دنیا میں آئے، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، پھر دنیا میں آئے، پیارے القابات لے کے آئے، پھر دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے؟ ارے جو پہلے نبی آئے، اللہ اکبر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، لیکن آقا آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آقا آئے خاتم النبیین بن کے آئے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، رسول بھی نہیں آئے گا۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ خطاب کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات، سکھر روڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے، جو ٹرین کراچی سے آگے چلے گی وہ پانی میں گر جائے گی، جو آبنا کے لاب سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے۔ شمسام رحمت اللہ علیہ بولے، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں، چاند دو ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں، روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو
حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے چند تو میں چنوار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ اور اہل حدیث کو یہ شرف ہے کہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہماری یہ بھی تاریخ ہے، چنیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی، شہید ملت خطاب کر رہے تھے، قائد اہل حدیث خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، فرمایا چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لیں، اور فرمایا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یا وہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے لال کے اللہ اکبر آمنہ کے لال کی عظمت کے لیے، فاطمہ تو زہرا کے بابا کی ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو، حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے، حضرت مولانا ثناء اللہ فاتح قادیان رحمت اللہ علیہ کے، حضرت شیخ القرآن کے، حضرت یزدانی شہید کے، شاہ اسماعیل شہید کے، ابن تیمیہ کے، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے، ابن قیم کے بیٹے زندہ ہیں۔ آج فیصل آباد میں روئے زمین کی قادیانیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب تک علامہ شہید کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، جو انگلی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا آقا کی، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ میں ذرا فیصل آباد میں آج کے خطبہ جمعہ میں یہ میرے پیارے ساتھی وقاص بھائی شروع کے دوست امین فاروقی صاحب اللہ ان کو صحت دے، دیگر احباب، میرا گفتگو کا یہ انداز نہیں ہے، میں تو انی جوش نہ تقریر کرنا 60 منٹوں بعد ایک سان لینا۔ فاروق کہہ رہے سی وقاص بھائی ذرا ٹھہر کے کریا جے، اس واسطے میں پھر رنگ برنگی جی کر رہے ہیں، کدی جوش نال گل کر لی، کدی طرز نال کر لی، تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ عبداللہ یاسین بھائی ماشاءاللہ اس پیغام کو آج دنیا میں پہنچا دیں گے۔ میں بات کر رہا تھا رحمت للعالمین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ ارے آج فیصل آباد کے خطبہ جمعہ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا محمد رسول اللہ گونج پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فیصل آباد میں یوں بھی خراج تحسین پیش کرنے چلا ہوں۔ ارے میں کن کی شان بیان کرنے آیا ہوں۔ جب آقا زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب پہ جھک جایا کرتی تھی، جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی شان یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کی نبوت کی گواہی جنات نے دی، جن کی نبوت کی گواہی فرشتوں نے دی، جن کی نبوت کی گواہی پتھروں نے دی، جن کی نبوت کی گواہی جانوروں نے دی، کہو گے فیصل آباد میں دلیل پیش کرو۔ مسند احمد کی صحیح سند کی روایت ہے، ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا اور اس نے پتھر برسائے، بکری چھڑا لی۔ اب یہ جو بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا کہتا ہے میرے منہ میں اللہ نے رزق دیا تھا، چرواہے تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے آج بھیڑیا بول رہا ہے۔ اب بھیڑیا بولا مسند احمد کی صحیح سند روایت کہتا ہے سن لے، آج بھیڑیے سے محمد رسول اللہ کی شان سن لے۔ سرزمین عرب میں آمنہ کا لال دین
ابراہیم لے کے آیا ہے اس کی بات مان لے، تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی۔ بھیڑیے نے آقا کی نبوت کی گواہی دی، یہ یہودی چلا آقا کے قدموں میں آ گیا، کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا تیری شان کی کیا کہنے، تیری نبوت کی گواہی تو بھیڑیوں نے دی، تیری نبوت کی گواہی تو درختوں کی شاخوں نے دی، تیری نبوت کی گواہی تو انسانوں نے دی، تیری نبوت کی گواہی تو مشرق والوں نے دی، مغرب والوں نے دی، شمال والوں نے دی، جنوب والوں نے دی۔ ارے محمد رسول اللہ کی شان کے کیا کہنے، جن کی نبوت کا اقرار آذان میں، جن کی ختم نبوت کا اقرار تکبیر میں، جن کی نبوت کا اقرار خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں۔ ارے مجھے وہ بات یاد آ گئی، ایک آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیسا تھا؟ اے پوچھنے والے، کانا خلقہ القرآن، قرآن کے 30 پارے میرے آقا کا اخلاق ہے۔ جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ختم نبوت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا بدر میں گئے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ احد میں گئے، ولا تاہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ غار میں گئے، ثانی یسنین کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ سینے کی بات آئی علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فآوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ زمانے کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے فجر پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، ظہر پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، عصر پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، مغرب پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، عشاء پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، تہجد پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا، اشراق پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا چلے تذکرہ قرآن بن گیا، آقا لیٹے تذکرہ قرآن بن گیا، آقا مسکرائے تذکرہ قرآن بن گیا۔ فیصل آباد میں کہنا چاہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے۔ ارے محمد رسول اللہ 30 سپارے اکٹھے لینے نہیں گئے۔ آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا خندق میں قرآن وہی خندق میں، آقا خیبر میں وہی خیبر میں، آقا تبوک میں وہی تبوک میں۔ پھر مجھے فیصل آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا صدیقہ کائنات کے بستر پہ جبرائیل رب کا پیغام لے کے صدیقہ کائنات کے بستر، پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ لعمرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، جاؤ تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، انبیاء سارے شان والے، کہیں رب نے نہیں فرمایا آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم۔ لعمرو کا اگر عمر کی قسم اٹھائی، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی، پھر مجھے یوں عقیدت کے پھول فیصل آباد میں بکھیرنے دو۔ محبوب جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے عمر کتنی تھی؟ مولانا اگے تشریف لے آؤ، اللہ تعالیٰ آگے آ جاؤ میرے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا عمر کتنی تھی بولو، اور میں کیا میں بلاواں تے بولنا ہے، عمر کنی سی؟ 63 سال عمر تھی۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول یوں بکھیرنے دو۔ محبوب جب انگلی پکڑ کے آپ چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب طائف میں واز کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب صفا پہاڑی پہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصیٰ میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم، جب تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب سخاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم۔ محبوب تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، تیرے لیٹنے کی قسم، تیری ایک ایک ادا کی قسم، ایک ایک وفا کی قسم۔ یہ ہے محمد بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا یوں پھول بکھیر دوں، ارے کائنات میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، ارے دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، وہ کیا شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، محمد رسول اللہ کو پسینہ آئے، ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے۔ ارے محمد رسول اللہ جن کی اپنوں نے نہیں بیگانوں نے تعریف کی،
ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں، دعوت سے اختلاف ہے۔ ابو سفیان نے حالت کفر میں کہا تھا میں نے آج تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ میکل ہارٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے دنیا کی 100 بڑی شخصیات ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے میرے آقا کا لکھتا ہے۔ ارے جن کی تعریف اپنوں نے کی، بیگانوں نے کی، عیسائیوں نے کی، یہودیوں نے کی، ہندوؤں نے کی، تورات میں تعریف، زبور میں تعریف، انجیل میں تعریف، اور مجھے کہنے دو جن کی تعریف فرشتوں نے کی، انسانوں نے کی، جنوں نے کی، بھیڑیے نے کی، درختوں کی میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ جن کی جگ تعریف کرے تھے جگ دا رب تعریف ہے۔ نام محمد سے آیا ہے، نام محمد سے آیا، شان محمد جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے برفانہ لکا ذکر سے یہ ثابت خود رب محمد اسنا خان محمد۔ ارے ان کی شان کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے، ان کے مرتبوں کے کیا کہنے۔ ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم تو آمنہ کے لال کے چہرے کا رخ آسمان کی جانب کرتے ہیں، اس کا رب اس کے اٹھے چہرے کی لاج رکھے بارش کے قطرے برسا دیتا ہے۔ کسی نے یوں تعریف کی مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، کسی نے کہا ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، اور پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے اور کہیں حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وآسن من کلم ترکت عینی، میری آنکھ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِن کلم تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں۔ جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے آپ کے دادا نے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی، کپڑے میں لپٹے ہوئے محمد رسول اللہ کو لے کے آئے اور کہنے لگے مجھے بتاؤ آج تک دنیا میں تم نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھو گے بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا دادا نام کیا رکھا ہے پوتے کا؟ فرمایا اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا، اور مجھے بتاؤ جب تمہاری آنکھوں نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں محمد نہ رکھا تو کی رکھا؟ محمد رسول اللہ جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے، اور جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیٹے تھے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، شاید بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف۔ کیا شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وآسن من کلم ترکت عینی، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں۔ وأجمل من کلم تلد النساء، آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے اللہ نے 2 علامہ پیدا کیے، ایک تو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، ایک تو دنیا علامہ احسان کہتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اب فیصل آباد میں میں اقبال کی زبان سے جو آقا کی تعریف ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں سیال کوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور جن کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ اللہ اللہ۔ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ، آقا اپنی، میں نے کہا فرشتوں نے تعریف کی، اب 2 فرشتے تعریف کرنے لگے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسرا کہتا ہے آہوہ
आहोवा यही हैं। फिर आका, फिर तराजू लग गया, मेरा 2 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 10 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 1000 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। एक फरिश्ते ने बोल के दूसरे को कहा, अगर एक पलड़े में खालिक के कायनात की सारी मखलूक को बिठा दिया जाए, फिर मुझे फैसलाबाद में अकीदत के फूल बखेरने दो। मखलूक में अंबिया भी हों, एक पलड़े में अंबिया हों, औलिया हों, अतकिया हों, शुहदा हों, सुलहा हो, कायनात हो, दूसरे पल्ले में अकेला आमना का लाल हो, आमना के लाल वाला पलड़ा झुक जाए। जिनकी ज़ात भी कायनात से आला, बात भी कायनात से आला, ज़ात कितनी आला। अब मैं चंद आदि टाइम में देख रहा, लेकिन आज मैं टाइम ज़्यादा भी ला लिया, महसूस नहीं करना, आज मैंने रुखसत दे दिया जी। मैं बात कर रहा हूँ, सुनो शान मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन्नली अस्मान, मेरे कई नाम हैं। आना मोहम्मद व आना अहमद, मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ। अनिल माही, मैं माही हूँ। अल्लज़ी यमहुल्ला बियल कुफर, अल्लाह मेरे ज़रिए कुफर को मिटाएगा। अनिल हाशिर, मैं हाशिर हूँ। अल्लज़ी योशरल नास वला कदमिया, क़यामत का दिन होगा, मेरे कदमों पे इंसानियत जमा होगी। अनिल आकिब, मैं आकिब हूँ। अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आओ हदीसें सुना के तुहाडे सीने ठंड पा दिया, फैसला बाद है तुहाडे मुँहे खंड। आओ एक और हदीस पाक, मेरी एक तरीका कार है, लोगों का मिजाज नहीं अरबी हदीस याद करने वाला बहुत घट बंदियां दा है, तर्जमा की जाणगे। मैं इंशाअल्लाह हदीस रसूल सुना के तुहाडे सीनिਆਂ ਨੂੰ ठंड पा देंगा, तुहाडे सीने ठंड मुँहे खंड पा देंगा। फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे सीना ठर रहा हदीस सुन के हदीस पर। फुज़िलतु अलल अंबिया, टाइम वाल ना वेख्या जे। फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे 6 चीज़ों में अल्लाह ने नबियों पे फजीलत दी। ऊती तो जवामी अल कलम, मैं जवामी अल कलम लेके आया, बात मुख्तसर मगर जामे बड़ी। मन गशा फलैसा मिन्ना, मैं बड़ा परेशान होना बाज़ का, जब 10 मिनट टाइम एवं गुजार दिता जाता है जी। कल फजर ले मेरा फलानी जगह ते दरसी, जोर फलान जगह, असर फलान जगह, मगरब फलां, इशा फलां, इतों मैं करके उत्थे जाना, उत्थे जाना। 10 मिनट टाइम ज़ाय कर देना। किसे पूछया भी कितों आया तो कितने जाना, मोमन टाइम नहीं फजूल ज़ाय करना चाहिए। फुजिल तो अलंबिया बिसित्तिन, 6 चीज़ों पे नबियों पे फजीलत दी। ऊती तो जवामी अल कलम, जवामी अल कलम लेके आया। नुसिर तो बिर्रोब, अल्लाह ने दुश्मन पर रोब डाल दिया। उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया। उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, जो पहले आए, कोई बस्ती का बड़ा, कोई कौम का बड़ा, कोई इलाके का बड़ा। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, अल्लाह ने मुझे कायनात का बड़ा बनाया। खोतेमा बियन नबियून, मुझ पे नबूवत का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ऊती तो शफा, मुझे शफात के रुतबे पे फायज किया। और लोगों सुनो शान मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले फरमाया मुझे कब्र से उठाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचाया जाएगा। जन्नत का दरबान पूछेगा कौन? आना मोहम्मद, मस्जिद का नाम मोहम्मद और रसूलुल्लाह थे, मेरा उन्वान मोहम्मद और रसूलुल्लाह। आप जन्नत के पहले दरवाजे पे भी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद आया हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था, जब तक मोहम्मद न आ जाए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोलना। यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, मैं मोहम्मद आमना दा जाया, जल्दी दरवाज़ा जन्नत खोलो, उम्मत नाल ले आए। पहले मस्जिद अक्सा में, बाद में दरवाजे पे तो बाद में पहुँचे। पहले मस्जिद अक्सा में पहुँचाया गया, नबियों का इमाम बनाया गया। फिर सिदरत जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुँचाया जाएगा। फिर मुझे अल्लाह अकबर आका को जन्नत में ले जाया गया। 2 मकाम दिखाए गए, एक मकाम वसीला, एक मकाम महमूद। लाडले मकाम वसीला भी तेरे लिए, मकाम महमूद भी तेरे लिए। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा बना दे। सुनो शान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 27 रमज़ान में पिछले साल मेरा अल्लाह मुझे बैतुल्लाह ले गया। शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब भी थे, अब्दुल गफ्फार मदनी साहब भी थे, या आरफी साहब भी थे, कारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहब, बड़े उलमा थे। अरे 27वीं रात थी, रात के 2 बजे का वक्त था। मैंने अपने अल्लाह पाक की मोहब्बत में अपने चेहरे को रुख आसमान की जानब किया। मैंने कहा रब्बा, तेरा बंदा खाकी बैतुल्लाह में आके पूछना चाहता है, मालिक
تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی، یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، ربا اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تیری رضا ملتی ہے۔ فرمایا اس لیے بھی قسمیں مکہ کی نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے، ربا مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے مکہ کی بات آئی، بیت اللہ کی بات آئی، فرمایا نہیں نہیں، حجر اسود کی بات آئی، نہیں نہیں، زمزم کے پانی کی بات آئی، نہیں نہیں، ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا خاکی محمد رسول اللہ مسجد میں محمد رسول اللہ کی شان سنا دے، ڈنکے بجا دے، اور عبداللہ یاسین تیرے پیغام کو پاکستان میں پہنچا دے گا۔ ربا کس لیے اٹھائی؟ فرمایا میرا قرآن سنا دو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ کی قسمیں عرش والے نے اس لیے اٹھائی، ان مکہ کی گلیوں نے محمد رسول اللہ کے قدم چومے۔ شان محمد، اوے بولو شان محمد۔ اور فرمایا ہر نبی کے لیے سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کے لیے بچا لی۔ لوگوں حدیث پاک یاد آ گئی، ایک دفعہ آقا نے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، امت کی بخشش کے لیے اتنے دعائیں کی، لاڈلے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ خالق نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے محبوب کو پوچھ کیا روتے کیوں ہو؟ اب اللہ نو تو پتہ ہے او دا رب العزت نو دا محبوب کیوں رو رہا ہے، جیڑا پتہ نہیں گریا رب نو پتہ ہے، جنہیں پیدا ہونا ہے رب نو پتہ ہے۔ لیکن جبرائیل امین کو کیوں بھیجا؟ یہ اللہ پاک کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جبرائیل آ گئے، محبوب اللہ پاک پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں امت کے درد میں رو رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں، اتنا پیار تھا، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو امتیو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتا جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں یہ کلمہ پڑھ کے میرے امتی جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں۔ جا کے بتایا ربا تیرا لاڈلا تو امت کے درد میں رو رہا ہے، وہ کچی پکی روٹی نہیں، حدیث صحیح مسلم، یا جبریل اذهب الی محمد، یہاں بھی کیا لفظ ہے؟ محمد، یا جبریل اذهب الی محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں ہو؟ قیامت کا دن ہوگا تیرا رب راضی کرے گا ناراض؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج کہاں ہوگا؟ ہاں کتنے ہوئے گا؟ بولو ہیں؟ بولتے نہیں، جلسے ساری زندگی سنے جے۔ قیامت والے دن سورج کتنے ہوئے گا؟ سب نیزے والی گل ہے میں کچی ہے، کچی گلاں تے شیعہ ذاکر بھی کر کے روا لیندے نے، تے سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، کلیم اللہ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا۔ آئیں گے کہاں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جواب نہیں دوں گا، ہر نبی کے لیے سپیشل دعا ہوتی ہے، میں نے تو وہ دعا امت کی سفارش کے لیے بچا لی، آج وہ دعا کام آ رہی ہے۔ آپ اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے، مالک کی عظمت و بڑائیوں کی بریائی بیان کریں گے، خالق فرمائیں گے ارفع راسک، اے لاڈلے سر اٹھا، سال تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی۔ یہ ہے شان محمد اور رسول اللہ۔ ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر مطلق ہوں جس نے توڑ دیے دنیا کو، دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حدیث پاک یاد آ گئی، محمد فرق بین الناس، یہاں بھی کیا ہے لفظ
محمد محمد فرق بین الناس، محمد تو حق اور باطل میں فرق کرنے آئے، شرک کی منڈیاں ویران کرنے آئے، توحید کا پیغام دینے آئے، جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگو، نمک بھی رب سے مانگو۔ محمد پاک تو عبادت کا طریقہ دینے آئے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ اور سنو، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ جس نوٹ پہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کی مور نہیں ہوگی، وہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں نہیں چل سکتا۔ جس عمل پہ مدینے والے کی مور نہیں ہوگی، رب کی، ہم نے بلایا تو یا رب کے قرآن کی طرف یا مدینے والے کی فرمان کی طرف، ہم نے بلایا تو مکہ کی طرف، ہم نے بلایا تو مدینے کی طرف، ہم نے بلایا تو سستی کی طرف، جس کے بارے میں عرش والا کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہم نے بلایا تو اس کی طرف، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہم نے بلایا تو اس کی طرف، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہم نے بلایا تو اس کی طرف، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جو محمد رسول اللہ کو چیف جسٹس نہیں مانتا، میں عرش پہ اسے ایمان والا نہیں۔ محمد فرق بین الناس، توحید دینے کے لیے آئے، انسانیت کو احترام دینے کے لیے آئے۔ عورت ماں کی شکل میں آ جائے، خدمت کر لو، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں آ جائے، من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت بیوی کی شکل میں آ گئی، الدنیا کلھا متاع، خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ کہا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کو فرمایا عورت سے اچھا سلوک کرو۔ عورت بہن کی شکل میں آگے، تیری 4 دیواری کی عزت ہے، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرنا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ، جانور کے حقوق بتائے، اسے تکلیف ہوگی جانور کے سامنے چھری تیز کرو گے۔ میدان جہاد میں بھی کافروں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، سالن بناؤ، شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ یہ ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن میرا خطبہ ہو گیا مکمل، تے من آخری گلاں تواڈے نال کرن لگا کہ او گلاں میں اس شرط تے کر رہی ہیں جے تسی میری گل سن کے عمل کرو گے، سارے کرو گے عمل۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ تے منہ کھنڈ بھی پانی ہے، تے فرمان میں سنانا اس شرط تے سن کے عمل کرو گے عمل۔ اچھی ٹلی ہے انشاءاللہ میں نہیں چاہی دی۔ مسجدیں بنانا مشن انبیاء، مشن مصطفیٰ، مسجدیں بنانا مشن مصطفیٰ، مشن انبیاء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی مسجد تعمیر کی ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کی، باپ بیٹا صفائی کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور آقا نے مسجد نبوی بنائی، مسجد قباء بنائی، اور مسجدیں بنانا مشن۔ بعض بندے نا بڑے مولیے کھولیے دے بخیری ہوندے نے۔ میں گجرا والا جمعہ پڑھایا تے ایک بندہ کہنے لگا میں ذرا مسجد دی تعمیر زیر تعمیر سی، وہ کیا نا اپیل کی، ایک بابا دا یہ کی ہو رہا ہے؟ میں کہا مشن انبیاء، میں کہا انبیاء دے مشن دے عمل ہو رہا ہے، میں کہا اللہ دے گھر واسطے اپیل کر رہا، تیرا دل گھٹ رہا ہے، یہ دا مطلب ہے ایمان بڑا کمزور ہے۔ یار مسجد دا اعلان ہوئے زیر تعمیر ہے، چہرہ مسکرا جانا چاہیے کہ نہیں؟ بلّاں تے مسکراہٹ آ جانی چاہیے کہ نہیں؟ مسجدیں بنانا کیا ہے؟ مشن انبیاء۔ اور پھر سنو، بندہ اللہ نو دیوے تے اپنی اوقات تو۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی ایک کنجوس۔ کنجوس رب نو پسند، رسول اللہ نو پسند، بیوی نو پسند، مر جائے دے ہوئی آندی اترا مگرو لتھا نہ کدی سکھ دا کھان دیتا نہ پان دی۔ سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند۔ اور پھر مسجد بنانا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ تہاڈی مسجد زیر تعمیر ہے؟ بولو ہے؟ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کا جنت میں۔ تانوں سارے نو جنت محل چاہیے کہ نہیں؟ سارے نو چاہیے نا؟
اگے گل ہوندی ہے، میں بات کر رہا تھا بندہ اللہ کو دے، اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ عدی بن حاتم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، کہا کلو شکر دے دیو، بوری دے دیتی، چلی گئی بوری لے کے، تے بیوی کہندی ہے کلو منگی سی بوری دے دیتی۔ فرمایا بندہ اللہ نو دے دے اپنی اوقات تو۔ صحابہ کرام سے ہمیں پیار ہے نا سب کو، مجھے بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ آدھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا؟ بہت زیادہ۔ مسجد کے لیے چندے کی اپیل کی، آقا میں اکیلا ساری رقم دے دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا؟ 100/100۔ تے تسی گھنٹہ میری تقریر سنیے، میں تہاڈا مہمان ہاں، مبلغ اسلام ہاں، تے ہن محمد رسول اللہ مسجد زیر تعمیر ہے، جس اللہ نے اکھاں دتیاں، کان دیتے، بیٹے دیتے، دودھ دیتا، ہن رب دے نام دی حیا کریا جے فیصل آبادیو۔ اللہ دا گھر بنانا مشن انبیاء ہے۔ صدیق اکبر نے رب کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ 100/100۔ کیا ابو بکر صدیق کی یاد تازہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کون ہے ایسا مجلس میں بندہ جڑا اٹھ کے اعلان کر دے میں ماربل دیاں گا؟ گھنٹہ خطبہ سنیا ماربل دیاں گا، ہاں جی، چھت واسطے ٹائل؟ ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اٹھ کے رب دے نام تے کہہ دے میں ٹائل دیاں گا؟ ہیں جی، میں چھت، ہیں جی، کتنی 6000 ٹائل؟ یارو بندہ اللہ نو دے اپنے گھر تے کروڑاں لا چھڑ دیو۔ ہے کوئی ایسا خوش نصیب جو اٹھ کے کہہ دے میں 6000 ٹائل دیاں گا رب دے نام تے؟ ہیں جی، اللہ اکبر۔ تے کی خیال ہے تو میرا خطبہ سمجھ نہیں آیا؟ صدیق اکبر دی میں گل کیتی کہ بندہ اللہ نو دے، انہاں 100/100 دیتا۔ بندہ اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو ود کے دے، کی خیال ہے تہاڈا کوئی پروگرام نہیں بن رہا ہیں کہ صدیق اکبر دی سیرت عمل کر؟ اچھا یہ دسو صدقہ کرن نال کدی مال تھوڑا ہویا ہے؟ ہیں جی، تے کی پروگرام ہے تہاڈے؟ ٹھلے ٹھلے پی گئے ہو۔ تے اللہ اکبر، دسو اپنی اوقات تو اللہ نو ود کے دین واسطے تیار ہو؟ ہیں جی، تیار ہو اپنی اوقات تو ود کے دین واسطے؟ پھر کیڑا بندہ ہے یار جڑا رب دے نام تے کھڑا ہو کے کہے میں انشاءاللہ 10,000 یا 5,000 دیاں گا؟ ہیں جی، 5,000 یا 10,000 رب نو دیاں گا، ماشاءاللہ۔ اب کنے کھڑا ہو کے ہیں کھڑا ہو کے کہہ لوگوں شوق اے بھئی یہ بندے نے ابتدا کر چھڈی ہے، ہمت کرے آجے 10,000 ہور کیڑا بندہ بھی 10,000 رب نو دے گا؟ وہ کر لو کھڑے ہو کے تسی بھی کھڑے ہو یار، ماشاءاللہ 3 بندے ہور کیڑا بھئی 10,000 رب نو دے گا؟ اللہ ہے 3,000۔ اللہ دی قسم جنت دا سودا ہو رہا ہے، جنت دا سودا کرن واسطے تیار ہو؟ کوئی ایسا بندہ خوش نصیب جڑا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور جنت میں محل بنوانے کے لیے تیار ہو؟ کیڑا ایسا خوش نصیب جڑا ابو بکر عمر دی یاد تازہ کرے کہے میں 5,000 اللہ نو دیاں گا؟ ہیں جی، اے اندروں بھئی 5,000 اللہ نو جنت دا سودا کرن واسطے تیار، ماشاءاللہ۔ ادھروں بھئی 5,000 اللہ نو جڑا دے گا، جڑے باہر بیٹھے ہو 10,000 والے تو 3-4 کھڑے ہو گئے، اور رب نال 5,000 دے کے بھی جنت دا سودا کر لو، ماشاءاللہ۔ کیڑا بندہ ہے بھئی؟ میں یہ نہیں آندا ہنے کڈ کے دیو، لکھوا دیو، کھڑے ہو کے اعلان کر دیو، کیڑا بندہ ہے جڑا 5,000 رب نو دے گا؟ ماشاءاللہ، ہیں جی۔ تے چلو آخری گل لکھوا دیا جے بعد سامان یا پیسے، 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، 100 گز رسا تے سرے دے گنڈ۔ ہن میری آخری گزارش ہے، میں کی خیال ہے ایمان ہے کہ مسجد دے وچ ساریاں نو حصہ پا کے جنت دا سودا کرنا چاہیے؟ اللہ تھوڑا دیتا، ہن میں تھوڑے واسطے دعا کرنا، تسی اللہ دے گھر نو چندہ دیتا، یا اللہ انہاں سارے نو معاف کر دے، یا اللہ انہاں سارے نو بیت اللہ دے دکھا دے، یا اللہ انہاں دے مال رزق اولاد کاروبار برکت پا دے، یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد دے دے، جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے بھی دے دے، یا اللہ جڑے بیمار نے صحت دے دے،
یا اللہ جڑے فوت ہو گئے، میرے بھائی وکاس دا بھائی فوت ہو گیا، اسی طرح امین فاروقی صاحب بیمار نے، جننے بھی بیمار نے اللہ سارے صحت دے۔ یا اللہ میرے بھائی زکریا قصوری صاحب انہاں دی محنت کوشش قبول کر لے۔ یا اللہ لوگوں نے انہاں دے نال جوڑ دے کہ مسجد دی تعمیر دل کھول کے حصہ لین۔ یا اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دے دکھا دے۔ یا اللہ پاکستان ہے جڑی بد امنی ہے اس تو نجات دے دے۔ یا اللہ سانو زبان قوم تے فرقیاں دی لڑائیاں تو بچا دے۔ یا اللہ سانو ایک کر دے۔